بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انسانی جسم کے مختلف نظام، انسانی جسم کے مختلف نظاموں اور ان کے افعال کا مختصر جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کریں۔ نظام عضلات، مسکولر سسٹم۔ ہمارے جسم کا پورا ڈھانچہ جلد سے ڈھکا ہوا ہے۔ جلد کا ایک اہم رول ہے کہ یہ اندرونی اعضاء کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور بہت سے فاسد مادوں کا اخراج کا سبب بنتی ہے۔ مثلا نیچے گوشت ہوتا ہے جس کو عضلات کہتے ہیں، اور سائز میں یہ مختلف ہوتے ہیں، مثلا چھوٹے اور بڑے۔ نازک عضلات جیسے چہرے کے عضلات یہ نازک ہوتے ہیں جن کے آخری حصے ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ عضلات کی دو اقسام ہیں، ایک اختیاری عضلات جو انسان کے اپنے بس میں ہوتے ہیں، مثلا ہاتھ اور پاؤں جنہیں اپنے مرضی سے اپنا بندہ ہلا سکتا ہے، اور دوسرے غیر اختیاری عضلات ہوتے ہیں جن میں بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا اور وہ خود اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے سکتا، مثلا معدہ، دل اور آنتیں وغیرہ۔ نظام ہاضمہ، ڈائجسٹو سسٹم، یہ وہ سسٹم ہے جس میں ہم خوراک کو ہضم کر کے اس قابل بناتے ہیں کہ اس کے مفید اجزاء خون میں جذب ہو جائیں اور فضلہ مکد کے ذریعے خارج ہو جائے۔ یہ نظام منہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم غذا کو چباتے ہیں تو منہ میں کچھ انزائم ہاضمہ کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں سے غذا ایک لمبی ٹیوب کے ذریعے معدے میں جاتی ہے۔ یہاں ہاضمے کے اہم مراحل طے ہوتے ہیں۔ غذا میں مختلف ہاضمے کے جزء شامل ہوتے ہیں اور ہاضمے کے مراحل طے پاتے ہیں۔ معدے سے غذا چھوٹی آنت میں آتی ہے جس کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہوتی ہے، اور ہاضمے کے مراحل وہاں پر جتنے مفید اجزاء ہوتے ہیں وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غذا بڑی آنت میں چلی جاتی ہے فضلے کے طور پر، جس کی لمبائی تقریباً 6 فٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نظام میں جگر اور لبلبہ دو اہم اجزاء ہیں جو ایسے جوس پیدا کرتے ہیں جو ہاضمے میں مدد دیتے ہیں۔ نظام تنفس، ریسپائریٹری سسٹم، یہ سانس لینے کا نظام ہے، اور اس عمل میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایک خاص عمل کے ذریعے داخل اور خارج ہوتی ہیں۔ یہ نظام 2 پھیپھڑوں اور ایک سانس کی نالی پر مشتمل ہے۔ اس نظام کا آغاز ناک سے ہوتا ہے۔ سینے میں سانس کی نالی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ہر حصہ پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے اور ہر پھیپھڑے میں یہ نالی لاتعداد چھوٹی نالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سینے میں سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے ہوا پھیپھڑوں میں داخل اور خارج ہوتی ہے۔ اندر اور باہر آنے جانے سے سانس، آکسیجن جسم کے اندر جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑے کی باریک نالیوں میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ خون میں شامل ہوتی ہے، اور جسے گندا یا ناخالص خون بھی کہا جا سکتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کر کے آکسیجن لے لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ سانس اندر لینے کے عمل کو انسپائریشن کہتے ہیں اور سانس باہر خارج کرنے کے عمل کو ایکسپائریشن کہتے ہیں، اور یہ عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ اس نظام سے ہمارے جسم کے تمام خلیوں کو آکسیجن فراہم کی جاتی ہے جو توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نظام دوران خون، سرکولیٹری سسٹم، ہمارے جسم میں خون مائع حالت میں مخصوص نالیوں میں گردش کرتا ہے۔ خون کے ذریعے غذا اور دوسرے مفید مادے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچتے ہیں، اور ان میں مختلف افعال کے بعد یہ بیکار مادے پیدا ہوتے ہیں، ان کو جذب کر کے جسم سے خارج کرتا ہے۔ یہ نظام دل اور خون کی نالیوں میں مشتمل ہوتا ہے، ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ پوری زندگی خون کو جسم کے اندر پمپ کرتا رہتا ہے۔ اس نظام میں 3 قسم کی نالیاں ہوتی ہیں،
نمبر 1 شریانے آرٹریز، نمبر 2 وریدیں وینز، اور نمبر 3 عروق شوریہ کیپلریز۔ شریانیں دل سے صاف خون لے کر پورے جسم کو مہیا کرتی ہیں اور بڑی شریانوں سے چھوٹی شریانوں کے ذریعے پورے جسم میں خون آکسیجن لے کر پہنچتا ہے۔ جب خون آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ملا ہوا خون، کچھ آکسیجن اور کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ سے ملا ہوتا ہے، اسے ہم گدلا خون یا ناخالص خون کہتے ہیں، وہ وینز جو ہیں وہ دل کی طرف لے کر آتی ہیں، جہاں پر پھیپھڑوں میں ان کی صفائی ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر دی جاتی ہے اور آکسیجن جذب کرتا ہے۔ عروق شوریہ بہت باریک خون کی نالیاں ہیں جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور جسم کے ہر حصے کو خون سپلائی کرتی ہیں، جہاں سے آکسیجن نالیوں کی باریک دیواروں سے خلیوں میں جذب ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خون میں آ جاتی ہے۔ یہ ناخن کے نیچے جو چمکنے والا نا سرخ رنگ، یہ کیپلریز میں خون دوڑ رہا ہے، عروق شوریہ میں دوڑ رہا ہے خون۔ جلد کے اوپر کے حصے میں تمام خون کے جو عضلات میں خون ہوتا ہے وہ عروق شوریہ کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ نظام استخوان، یہ ہمارے جسم میں ہڈیوں کے ڈھانچے کا نظام ہے۔ اس میں کھوپڑی جو 8 ہڈیوں پر مشتمل ہوتی ہے، دماغ کو تحفظ فراہم کرتی ہے، چہرے کی ہڈیاں آنکھ کے گڑے سونگھنے کے اعضاء کی حفاظت کرتی ہیں، جبڑے میں دانت ہوتے ہیں جو غذا کو چبانے کے لیے اہم ہیں، کمر میں ریڑھ کی ہڈی کا ستون ہے جس میں 26 موڑے ہوتے ہیں اور یہی جسم کا بنیادی سہارا ہے۔ اس کے ساتھ 24 پسلیاں ہوتی ہیں۔ ان کی ساخت ایک پنجرے سے ملتی ہے جو دل اور پھیپھڑوں کا جوڑ بناتی ہے۔ بازو حرکت کرنے اور کام کرنے میں معاون ہیں اور بازو کے نیچے ریڑھ کی ہڈی سے کولے کی ہڈی ٹانگوں کی ہڈیوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ ریڑھ کے ستون میں ہرا مغز ہوتا ہے جو اوپر دماغ سے منسلک ہوتا ہے۔ یہ تمام ہڈیاں بنیادی طور پر کیلشیم سے مل کر بنتی ہیں اور ان ہڈیوں سے جوڑ مختلف حرکات میں معاون ہیں۔ تولیدی نظام ہمارے جسم میں ایک ایسا نظام ہے جو نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور اس کے لیے ہمارے جسم میں مخصوص اعضاء ہیں۔ یہ نظام عورتوں اور مردوں میں الگ الگ ہوتا ہے۔ خصیے نر میں جنسی خلیے یعنی سپرم پیدا کرتے ہیں اور بیضہ دانی مادہ میں اس نظام کے بنیادی عضو ہیں۔ خصیے کے سیکس کے خلیے مادہ کے جنسی خلیے ایگز یا بیضہ سے ملاب کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک تولیدی خلیہ جنم لیتا ہے جو بچہ دانی میں پرورش پا کر ایک انفرادی شخص کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایگ بیضہ دانی میں پیدا ہوتا ہے۔ نظام انجذاب، یہ نظام باریک ٹیوبز پر مشتمل ہے جو غذا کو معدہ سے جذب کرتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے کا موجب ہے، اور نظام دوران خون میں بھی یہ اسے فراہم کرتا ہے۔ اعصابی نظام، اس نظام میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کا اہم رول ہے۔ دماغ سے کرینل نروز کے 12 جوڑے جسم کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی میں موجود ہرا مغز سے سپائنل نروز جسم کے کافی حصوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ نظام اخراج، خلیہ میں مختلف افعال کے دوران بہت سے فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن وغیرہ۔ خون کے ذریعے یہ مرکبات جب گردوں میں پہنچتے ہیں تو گردے یہ مرکبات خون سے الگ کر کے خون کی صفائی کر دیتے ہیں اور یہ بیکار اور فاسد مادے مائع کی شکل میں مثانہ میں ہوتے ہیں اور پیشاب کی شکل میں جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے جسم کے مختلف نظام۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی چیزیں پڑھیں گے۔